بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ انسان آزمائش سے گزر کر مزید مضبوط بنتا ہے، لیکن مجھ پر آئی مصیبت پتہ نہیں آزمائش تھی یا کسی ناکردہ گناہ کی سزا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اگر بہت پارسا نہیں تھا تو اتنا گناہ گار بھی نہیں کہ اپنی حدود بھول جاتا اور کسی کی عزت کو تار تار کر دیتا۔ زندگی کے اس موڑ پہ آ کے میں خود اپنے آپ سے ہی ڈر گیا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی بہت لاڈ پیار مل رہا تھا اور میں اس لاڈ پیار کا عادی ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر کا لاڈلا بیٹا تھا اور ہمیشہ لاڈ پیار سے مجھے پالا گیا تھا، مگر میں جوان ہوا تو حالات کے گرد میں ایسا پھنسا کہ نکلنا مشکل ہو گیا، اور وجہ صرف ایک غیر معمولی حادثہ تھا۔ ٹرین میں ہونے والی مظلوم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ رات کا دوسرا پہر تھا جب میں معمول کے مطابق ٹرین میں ایک طرف بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اچانک ایک بوگی میں ہلچل سی مچ گئی اور لوگوں کی تیز تیز آوازیں آنے لگی۔ میں چونک کر کھڑا ہوا۔ میں سمجھ گیا تھا آج پھر کسی معصوم لڑکی کی عزت روندی گئی ہوگی۔ میں اس بوگی میں داخل ہوا اور لوگوں کے ہجوم کو چیرتا جب آگے پہنچا تو میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی۔ سامنے ایک لڑکی نیم برہنہ لباس میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کے گرد سب مسافر جمع تھے۔ لڑکی کی ماں اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس ظلم کے کرنے والوں کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے اس عورت کی کم عقلی پر افسوس ہونے لگا۔ اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے سنبھالنے کی بجائے مجرموں کو کوس رہی تھی۔ میں نے اپنے پاس موجود ایک چادر اس لڑکی پر پھیلا دی تاکہ سب لوگ جو اس پر نظریں گاڑے کھڑے تھے ان کی نظروں سے اس لڑکی کو بچا سکوں۔ میرے چادر ڈالنے پر لڑکی کی ماں چونک گئی اور مجھے دیکھتی ایک دم چیخنے لگی۔ اس نے مجھے دیکھ کر تب جو الفاظ کہے وہ میرا دل بند کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ بولی کہ یہی لوگ مجرم ہیں، یہ لوگ چائے وغیرہ میں بے ہوشی کی دوا دے کر ہماری بیٹیوں کی عزت خراب کر رہے ہیں۔ میری ہمدردی کو اس نے میرے دل کی چوری سمجھا تھا اور بولی کہ میں اب پکڑے جانے کے خوف سے اس لڑکی کو چھپا رہا ہوں۔ میں اس عورت کے الفاظ پر ہکا بکا کھڑا رہ گیا تھا۔ اچانک لوگ بھی ہمیں لان تان کرنے لگے۔ ہم سب چیزیں بیچنے والے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور سبھی پریشان ہو رہے تھے کہ اس واقعے کے ہم قصوروار کیسے تھے۔ اسی وقت ٹرین کسی اسٹیشن پر رک گئی اور اس شور شرابے پر انتظامیہ اور پولیس ٹرین میں داخل ہوئی۔ لوگوں کے بیان کے مطابق ہم مورد الزام ٹھہرائے گئے۔ انتظامیہ نے یکدم ہماری سنے بنا ہمیں جھاڑ کر کہا کہ تم لوگ اپنی اوقات سے پڑھنے لگ گئے ہو۔ اپنی کمائی کے ذریعے میں ایسے گھٹیا کام کر کے اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم سب کو بے وقوف بنا لو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اب آئندہ تم میں سے کوئی بھی ٹرین پر سوار نہیں ہوگا۔ انتظامیہ کے اس فیصلے نے ہمارے اوزان خطا کر دیے۔ ہماری بوکھلاہٹ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ میں اپنی ہمدردی پر خود کو ہی لعنت بھیجنے لگا۔ واقعی دنیا کسی نیکی کرنے والے کی شکر گزار نہیں ہوتی، الٹا اسی پر الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ مگر ہماری کسی نے نہیں سنی تھی اور اسی اسٹیشن پر ہی ہمیں ٹرین سے بے عزت کر کے نکال دیا گیا تھا۔ ٹرین سے اترتے ہوئے میں نے غیر ارادی طور پر اس حادثے کا شکار لڑکی کو دیکھا تھا۔ چونک گیا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی اور روتے ہوئے ماں سے کوئی بات کر رہی تھی۔ میں وہاں سے نکالا جانے لگا، تبھی اس کے الفاظ میرے کانوں تک پہنچتے مجھے ساکت کر گئے تھے۔ ہم تب ٹرین سے اتر آئے مگر اس لڑکی کے الفاظ میرے دماغ میں بیٹھ گئے تھے۔ وہ میری زندگی کا سب سے کڑا وقت تھا۔ میرا روزگار ختم ہو گیا تھا اور میں کوئی کمائی کرنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے باپ دادا سے ہمارے گھر میں کاروبار ٹھیلا لگا کر گلیوں اور بازاروں میں پھیری کرنا تھا۔ میں 3 بھائیوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ماں باپ نے میری ہر خواہش پوری کی تھی اور بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں پڑھ لکھ کر کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے باپ دادا کے کام سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ مجھے یہ کام کچھ مناسب نہیں لگتا تھا۔ میں زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ میرے والد اکثر مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتے تھے کہ آبائی کاروبار کو آگے لے کر چلنا ہے۔ میرے دادا پردادا ہمیشہ سے ٹھیلے پر پھیری کرتے اور روزی کماتے اور کبھی ہمارے گھر میں کھانے پینے کی قلت نہیں ہوتی تھی۔ حلال رزق اگر کم بھی ہو تو اطمینان دیتا ہے۔ کچھ یہی میرے گھر والوں کا حال رہا تھا۔ میرے ابا چاہتے تھے میں بھی وہی زندگی گزاروں، مگر میں چاہتا تھا اب ہماری نسلوں میں کاروبار بدلا جائے۔ میں چاہتا تھا کہ پڑھائی کر کے اپنی زندگی بدل دوں، مگر اللہ نے میری قسمت میں ٹرین کے ذریعے چائے بیچنے کا کاروبار لکھ دیا تھا۔ میں نے پڑھائی کا شوق ظاہر کیا تو میرے باپ نے میری خوشی کی خاطر مجھے پڑھایا اور کبھی کام کرنے کی ضد نہیں کی، مگر
جب میں نے FA کا امتحان دیا تو بہت زیادہ محنت کے باوجود میں فیل ہو گیا۔ میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میں صرف کالج جاتا تھا اور ٹیوشن اکیڈمی کے میرے پاس پیسے نہ تھے اور میں قدرے کن ذہن تھا، اس لیے شوق کے باوجود میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میری مایوسی اور پریشانی کو دیکھ کر ابا نے مجھے تسلی دی اور پھر سے امتحان دینے پر اکسایا۔ میرا باپ نہیں چاہتا تھا میری زندگی میں کبھی اس بات کو لے کر پچھتاوا رہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے اجازت دے دی تو میں نے پھر سے محنت کرنا شروع کر دی، مگر میرے نصیب میں پڑھائی نہیں تھی۔ اگلی دفعہ امتحان سے کچھ دن پہلے ہی میں گھر کا سودا صرف لینے بازار گیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ میں کم سے کم 15 دن بستر پر پڑا رہ گیا تھا اور چاہ کر بھی امتحان نہیں دے پایا تھا۔ میرا دل اس حادثے کے بعد سے بہت برا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے ماں باپ نے پڑھنے کا کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ میری قسمت میں پڑھائی لکھائی نہیں تھی اور نہ ہی اپنے بنائے منصوبوں میں کامیاب ہونا لکھا تھا، اس لیے میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لیتا میں پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ثابت قدم رہتا تو شاید پڑھ جاتا اور ایک دن کامیاب بھی ہو جاتا، مگر میں ہار مان گیا تھا اور میں اپنے والدین کی محنت کی کمائی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے زخموں سے ذرا سنبھلتے ہی میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ٹرین پر چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ اکثر مسافر جو رات بھر ٹرین پر سفر کرتے تھے ان کو چائے کی اشد حاجت رہتی تھی۔ میں نے اپنے دوست کے مشورے کو رد کرتے خریدا سامان بیچنے کی بجائے چائے بنا کر بیچنا شروع کر دی، اور میری سوچ کے عین مطابق میرا وہ کام بہت اچھا چل گیا تھا۔ میں نے مزید ناشکری کرنا چھوڑ دیا اور اپنے کام سے مطمئن ہونے لگا۔ میں روزانہ رات کو چائے بنا کر ٹرین پر سوار ہو جاتا اور صدا بلند کر کے تھکے ہارے مسافروں کو چائے پیش کرتا تھا اور پیسے کماتا تھا۔ میرا گھر اسی خرچے پر چلتا تھا۔ میرے والدین نے مجھے اسی کام میں دلچسپی لیتا دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے۔ مجھے پہلے لگتا تھا کہ یہ کام بالکل فائدہ مند نہیں ہوتا، مگر میں جب خود کمانے لگا تو اندازہ ہوا کہ محنت سے جو کام بھی کیا جائے اس کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ میرے باپ کی کمائی اتنی کم بھی نہ تھی، ہم نے اسی کمائی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اپنا پرانا اور نہایت چھوٹا گھر بھی بہتر حالت میں کیا تھا۔ میری بہنوں کی شادیاں بھی خیریت سے ہوئی تھی۔ ہم بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ٹرین کا لمبا سفر کرتے ہوئے ہماری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی۔ میں صفائی کا بہت خیال رکھتا تھا اور چائے بھی بہت اچھی بناتا تھا۔ میرا گزارا اسی چائے کی کمائی سے ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے اور ان کا صبر دیکھتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب میں اپنی کمائی سے خوش ہونے لگا تب میرا کام بند ہو گیا، کیونکہ اچانک ٹرین میں ایسا حادثہ ہونے لگا کہ سب مسافر ڈرنے لگے اور ٹرین پر مسافروں کی تعداد بھی کم ہونے لگی تھی۔ میں پہلے تو سمجھ نہیں پایا، مگر جب مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو میں دھکے سے رہ گیا، کیونکہ ٹرین میں تقریباً روزانہ کسی نہ کسی لڑکی کا ریپ ہونے لگا۔ پہلی بار جب ایسا ہوا تو لوگوں نے لڑکی کو بھی برا بھلا کہا، اور پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ لڑکی بار بار کھڑکی کی طرف جاتی تھی اور پھر باتھ روم والے حصے کی طرف بھی گئی، اور اسی نے کسی مسافر کو ایسا اشارہ دیا ہے جس سے اس کے ساتھ وہ حادثہ ہوا۔ مگر میں اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ لڑکی قصوروار ہے، کیونکہ میں نے بھی دنیا دیکھی تھی۔ بد فطرت اور بد کردار لڑکیوں کے تاثرات یہ نہیں ہوتے، اور سب سے بڑھ کر اگر یہ اس لڑکی کی مرضی سے ہوا ہوتا تو اسے اتنا کوہرام مچانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لڑکی سہمی ہوئی تھی اور اس نے خوف سے شور مچایا تھا، جس کی وجہ سے سب کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا۔ مگر اسی لڑکی پر الزام لگا، لیکن چند سمجھدار لوگوں نے ارد گرد موجود لڑکوں اور مردوں کو بھی برا بھلا کہا تھا۔ اس بات سے کسی کو فرق نہیں پڑا، اور پھر وہ گھرانہ اپنی منزل آنے پر ٹرین سے اتر گیا۔ اس روز وہ بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ میرا دل اس لڑکی کے لیے پریشان ہو چکا تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگا یہ بات کچھ وقت تک دب جائے گی، مگر اگلی رات پھر سے ٹرین پر وہی حادثہ ہوا تھا، اور اس بار لڑکی نے شور نہیں کیا تھا، بلکہ لڑکی کی حالت ٹرین میں موجود کسی مسافر عورت نے شور مچا دیا تھا۔ لڑکی کی حالت ابتر تھی اور نہ جانے کس نے اس کی حالت کی تھی۔ مجرم کو اس بار بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، اور لڑکی کا گھرانہ روتے دھوتے اپنی منزل پر اتر گیا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔
ہر آئے روز رات ہونے پر اسی طرح کسی نہ کسی لڑکی کا ریپ ہونے لگا۔ ملک بھر کے ڈھیر مسافروں میں مجرم کو ڈھونڈنا مشکل کام تھا، مگر یہ طے تھا کہ مجرم جو کوئی بھی تھا وہ روزانہ سفر کر رہا تھا، یا وہ پھر ٹرین پر موجود انتظامیہ میں سے کوئی ایک تھا۔ ہر بار لڑکی ٹرین کے باتھ روم سے ملتی تھی اور اس کی حالت بہت خراب ہوتی تھی۔ جب اس مسلسل ہوتے حادثات پر مسافروں نے انتظامیہ کو نوٹس لینے کو کہا تو انتظامیہ بھی ٹھٹک گئی تھی۔ ٹرین میں مسلسل ہوشیار رہ کر بھی مجرم کو پکڑنے میں ناکام رہے تھے۔ راتوں کو سفر کرنے والے مسافروں کو باتھ روم میں جانا پڑتا تھا، ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ ٹرینوں میں تو دروازوں پر باتھ روم کے پاس مسافروں کی بہت بڑی تعداد مسلسل کھڑی رہتی تھی، پھر بھی یہ حادثہ ہو جاتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت دیدہ دلیری سے یہ کام کر رہا تھا۔ مسافروں میں خوف پیدا ہونے لگا۔ جو لوگ غریب تھے اور بسوں وغیرہ سے سفر کرنے کی اوقات نہیں رکھتے تھے، ان کی مجبوری تھی وہ ٹرین میں سوار ہوتے تھے، مگر روزانہ مسلسل لڑکیوں کے ساتھ وہ حادثات ہو رہے تھے۔ یہ سب مجھے بھی برا لگ رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ جلد مجرم پکڑا جائے، مگر مجرم تو کیا پکڑتے، الٹا ہم بے قصور غریبوں کو اس حادثے کی وجہ سے مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے ہوش تب اڑے جب ایک لڑکی سے ہمدردی کے چکر میں سب کے سامنے جانے پر اس حادثے کا الزام ہم لوگوں پر لگ گیا جو روزانہ چیزیں بیچنے کے لیے ٹرین پر سوار ہوتے تھے۔ سب کو یہی شک تھا کہ ہم چیزیں بیچنے والوں میں سے کسی ایک کی یہ حرکت تھی، کیونکہ ہر بار جب لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی تو وہ نیم بے ہوش ہوتی تھی، اس لیے سب کو لگتا تھا کہ یہ حرکت ہم سب مل کر رہے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا۔ بے ہوشی کی دوا ملا کر کسی لڑکی کو کھانے یا پینے کی چیزیں یہی ہم ہی دے سکتے تھے، مگر یہ ہم سب کے لیے پریشانی کی بات تھی، قصوروار کوئی بھی ہو۔ مگر اس بات کا اگر ہم پر الزام لگ جاتا تو ہماری روزی روٹی مشکل ہو جاتی۔ پہلے تو شاید ہمیں ٹرین میں ہی نہ گھسنے دیا جاتا، اور لوگ پھر بھی کسی طرح ہم چلے بھی جاتے تو شاید ہم سے اب کوئی بھی گھرانہ کچھ لے کر نہ کھاتا، اور ہمارے کام تو چائے وغیرہ بیچ کر ہی چلتا تھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب یہ بات ہم سب پر آئی تو انتظامیہ نے ہمیں سختی سے منع کر دیا کہ ہم اب ٹرین پر سوار نہ ہو، کیونکہ اس واقعے کے بعد سے ٹرین پر مسافروں کی تعداد بہت کم ہونے لگ گئی تھی، اور اس بات کا اثر ٹرین سے ہونے والے معاشی فائدے پر بھی ہو رہا تھا۔ وہ بھی شاید ٹھیک فیصلہ کر چکے تھے، مگر ہم میں سے کئی لوگ گھبرا گئے اور وضاحتیں دینے لگے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مگر تب ٹرین سے اترتے ہوئے میں نے سنا وہ لڑکی اپنی ماں سے بول رہی تھی کہ رات کو اسے اپنا سر اچانک چکراتا ہوا محسوس ہوا اور اس کا دل خراب ہونے لگا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی تو وہاں 3 سیاہ لباس پہنے اونچے لمبے مردوں نے اسے دبوچ لیا، اور اس کے بعد اس لڑکی نے جانے کیا کچھ بتایا ہو، مگر میرے دماغ پر سیاہ لباس پہنے 3 مردوں کا ذکر جم گیا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا وہ جو کوئی بھی تھے مگر ہم میں سے نہیں تھے۔ نہ جانے وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ لڑکیاں خود اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگتی تھی اور ان کا شکار بن جاتی تھی۔ مگر میں یہ بات کسی کو بھی بولتا تو یہی کہا جاتا کہ میں خود اپنی جھوٹی صفائی دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انتظامیہ اور پولیس نے خود کو تفتیش کی مشکل سے بچانے کے لیے لڑکی کا بیان سن کر بھی یہی بول دیا کہ ہم میں سے ہی کوئی سیاہ لباس پہن کر ان لڑکیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ یوں بہت آرام سے ہمیں کام سے ہٹا دینے کے بعد وہ تفتیش سے آزاد ہو گئے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کا یہ لاپرواہ عمل آنے والے وقت میں کتنی بڑی پریشانی پیدا کرتا۔ بہرحال ٹرین پر ہوئے حادثے کی افواہیں لوگوں میں ہر طرف پھیل گئی تھی، اور ہمارا نام ہی لگا تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے یہ حرکت کر رہے تھے۔ ہم سے جو بھی جاننے والے ملتے تھے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے۔ میں جب کام پر جانا شروع ہوا تھا تب بھی میرے باپ نے میرا اپنی بہن کے گھر میں ہی رشتہ طے کر دیا تھا، اور جب یہ واقعہ ہوا میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میرا گھر تو پورا اسی ٹرین کی کمائی سے چل رہا تھا۔ میرے ابا کی کمائی بھی ختم ہو گئی اور میں بھی فارغ ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میرا پورا گھرانہ پریشان ہو گیا تھا۔ میری بہنیں شادی شدہ تھیں، وہ تو اپنے گھروں میں رہ رہی تھیں، مگر میری ماں بیمار تھی اور ان کی دوا مسلسل چلتی تھی۔ میری شادی بھی سر پر تھی اور میری پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ہم اب ایسے حالات میں کسی سے بار بار مدد نہیں لے سکتے تھے۔ ابا کا پریشانی سے برا حال رہنے لگا تھا۔
مجبوراً اماں کو سمجھا کر میں نے شادی کچھ عرصے کے لیے روک لی تھی۔ میری ماں اس بات پر غمزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ جب میرے حالات بتا کر اماں نے شادی روکی تو میرے ہونے والے سسرالی گھرانے کے تیور بدلنے لگے تھے۔ میری ساس نے دبے دبے الفاظ میں یہ بھی سنا دیا کہ ان کا ارادہ اب کچھ اور ہے، کسی روزگار کے ہاتھوں اپنی بیٹی کو نہیں سونپ سکتی۔ سچ تو یہ تھا کہ ان لوگوں نے جب سے افواہیں سنی تھی ان کو وہم ستانے لگے تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے مجھ جیسا مرد بہتر نہیں، جس کا نہ جانے کردار ٹھیک تھا یا نہیں۔ میری ماں کو خوف تھا کہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اور اب میں اس پریشانی میں مبتلا تھا کہ اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ ٹرین میں ہونے والے اس حادثے کا معاملہ کہاں تک پہنچا تھا اس کی بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے اپنے پاس جمع شدہ رقم سے چائے بنا کر چھوٹے موٹے دفتروں کے سامنے چائے بیچنا شروع کر دی۔ مجھے لگا یہ سب میں بآسانی کہیں بھی کر سکتا تھا، مگر یہ بہت مشکل کام ثابت ہوا تھا، کیونکہ پہلے تو مجھے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملی۔ جب جگہ مل گئی تو دفاتر میں بیٹھنے والوں نے میری بنائی چائے کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی کہ خرید کر پیتے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں وہاں کام کر سکوں، مگر روزانہ چائے ضائع ہو جاتی اور مجھے ایسے ہی لوگوں میں بانٹ دینی پڑتی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا تھا۔ مجھے پھر سے وہی غم ستانے لگے کہ کاش میں پڑھ لکھ جاتا تو آج مجھ پر یہ وقت نہ آتا۔ ٹرینوں پر برسوں سے چلنے والا کاروبار بھی اچانک سے ہی بند ہو گیا تھا۔ شاید میری قسمت ہی بری تھی، میرا کہیں بھی کام نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نوکری کی بھی کوشش کر لی تھی، مگر آج کل چھوٹی موٹی نوکری کے لیے بھی جان پہچان چاہیے ہوتی ہے، اور میرے باپ کا اور میرا سارا کام ٹرین میں تھا، جس کی وجہ سے ہم کسی کو جانتے بھی نہیں تھے۔ گھر میں اب فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ میرے سسرال والوں نے رشتہ ختم کر دیا تھا اور میری منگیتر کا نکاح کسی اور سے کر دیا گیا۔ میری ماں شدید بیمار رہنے لگی۔ میرے ابا بھی سر جھکائے ایک کونے میں بیٹھے رہتے تھے۔ میرے ماں باپ کو پچھتاوا ہونے لگا کہ مجھے پڑھانے کی بجائے ٹرین کے کام میں لگا دیا، جس کی وجہ سے آج مجھ پر یہ وقت آیا تھا۔ میں اپنے حالات سے تھک گیا تو ایک رات اللہ کے آگے سجدہ کر کے گڑ گڑا کر رونے لگا اور اپنے لیے آسانی مانگنے لگا۔ میں چاہتا تھا ٹرین میں وہ جرم کرنے والا پکڑا جائے، کیونکہ اس سب کی وجہ سے میرا کردار بھی میرا جاننے والوں میں مشکوک ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی منگنی ٹوٹنے سے زیادہ یہ دکھ تھا کہ منگنی توڑنے کی وجہ ٹرین میں ہوتے والے واقعات تھے، اور میرے سسرال والوں نے باقی خاندان کے پوچھنے پر بھی یہی کہا تھا کہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے میرے کردار پر بلا وجہ شک کیا تھا۔ میں گھر میں بھر کا لاڈلا صحیح، مگر میرے باپ نے ہمیشہ مجھے شرافت اور عزت کی زندگی دی تھی۔ عزت صرف لڑکیوں کی نہیں ہوتی، جو لڑکا شریف ہوتا ہے اسے بھی ایسے ہی اپنے کردار اور عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ میں بھی اب چاہتا تھا کہ ہم چیزیں بیچنے والوں کا نام اس شک کی لسٹ سے ہٹ جائے۔ میں نے پوری رات رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ وہ کوئی معجزہ کر دے، اور جب میں صبح اٹھا تو ٹی وی پر چلتی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ٹی وی پر خبر دی جا رہی تھی کہ ٹرین میں پچھلے کچھ عرصے سے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی، اور اس کا الزام ٹرین میں چیزیں بیچنے والوں پر لگایا گیا تھا۔ پولیس اور انتظامیہ نے سب چیزیں بیچنے والوں کو ٹرین سے نکال کر اپنی طرف سے معاملہ ختم کر دیا تھا، مگر کچھ دن گزرنے کے بعد مسافروں میں عجیب و غریب باتیں گردش کرنے لگی۔ پہلے تو لڑکیوں کو ریپ کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا، مگر اب لڑکیاں غائب ہونے لگ گئی تھیں۔ شروع میں مسافروں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اور لڑکی کی گمشدگی کو اس کے بھاگ جانے یا راستہ بھول جانے کا نام دیا جانے لگا، مگر جب یہ کام بھی روزانہ بلا ناغہ ہونے لگا تو لوگ سمجھ گئے کہ پہلے جو لوگ لڑکیوں کی عزت لوٹ رہے تھے اب وہ راتوں رات لڑکیوں کو غائب کرنے لگے تھے۔ ہم چیزیں بیچنے والوں کا نام بھی صاف ہو گیا تھا، اور لوگ اب بوکھلائے لگے کہ وہ کوئی اور لوگ تھے جو اب بھی ٹرین پر سوار ہو کر وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی تھی، میں دم بخود سا بیٹھا ہوا تھا۔ معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب پولیس کو بھی خبردار ہونا پڑا، اور اس معاملے میں گہرائی تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ تفتیش کیے جانے لگی۔ ٹرین میں اب لوگ سوار ہونے سے ڈر رہے تھے۔ اگر کوئی سفر بھی کرتا تو صرف مرد اور بڑی عمر کی عورتیں جاتی تھی۔ لوگوں نے لڑکیوں کو ٹرین پر لانا چھوڑ دیا تھا۔ اس مسئلے کو کچھ ماہ گزر گئے، مگر مجرموں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، اور جو لڑکیاں غائب ہوئیں ان کے بارے میں بھی کوئی خبر نہیں ملی۔ پولیس نے پھر سے ان لڑکیوں سے سوالات کیے جو پہلے ٹرین میں زیادتی کا شکار ہو رہی تھی۔ تب تفتیش میں ان لڑکیوں نے ایک ایسا انکشاف کیا جو پولیس کو ٹھٹکا گیا تھا۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ ٹرین میں ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے مردوں نے ان کی نازیبا تصاویر بنا لی تھی اور ان سے ان تصاویر کا ڈراوا دے کر ان کے ذاتی نمبر لیے۔ بعد میں ان لڑکیوں کو بلیک میل کر کے
وہ ان سے اپنا کاروبار چلانے لگے اور لڑکیوں کو ہفتہ 2 ہفتہ کے وقفے سے کسی نہ کسی جگہ کا پتہ دے کر انہیں بلاتے تھے اور انہیں رات بھر کے لیے کسی نہ کسی کے حوالے کر کے ان سے پیسے کما رہے تھے۔ لڑکیوں سے ان جگہوں کا پوچھا گیا تو وہ عام سے ہوٹل تھے جن سے کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس کیس کو جب کچھ ماہ گزر گئے اور کوئی ثبوت نہیں ملے تو لوگ مایوس ہونے لگے، ان واقعات پر گرد پڑنے لگی۔ لوگ آہستہ آہستہ سب بھولنے لگے تھے۔ تب اچانک ایک روز پولیس والوں کو ایک انجان کال موصول ہوئی تھی جو گم ہونے والی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی تھی۔ اس لڑکی نے پولیس والوں کو کچھ ایسا بتایا تھا جس سے پورا کیس سلجھ سکتا تھا اور مجرم تک بھی آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا۔ پولیس والے اس کال پر فوری خبردار ہو گئے اور نہایت خاموشی سے لڑکی کے بتائے پتے پر پہنچ گئے تھے۔ کچھ دن بعد پوری بات کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئی اور لوگوں پر لڑکیوں کی گمشدگی اور اس ریپ کیس کی جو سچائی کھلی وہ سب کے ہوش اڑا گئی تھی۔ لوگ خبروں میں سب دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگے۔ میں بھی افسوس سے ساری تفصیل دیکھ رہا تھا۔ پولیس والوں کو اسی لڑکی نے ایک کوٹھے سے کال کی تھی۔ وہ 3 مرد ہر باہر سیاہ لباس پہنے ٹرین پر سوار ہو جاتے تھے اور رات کے وقت خاموش ہونے پر سو جانے والے مسافروں کے قریب سے گزرتے ہوئے جہاں جوان لڑکیاں دیکھتے نشے کی دوا اس لڑکی کے گرد اسپرے کر دیتے تھے۔ اس دوا کی زہر سے لڑکی سر چکرانے پر اور طبیعت خراب ہونے پر اٹھ کر بے اختیار باتھ روم کی طرف بھاگتی تھی۔ وہ مرد پہلے سے ہی باتھ روم کے پاس جگہ لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ جب لڑکی باتھ روم میں جاتی تو وہ اپنا سر شکار بنا لیتے تھے۔ ٹرین کے شور اور سوئے ہوئے مسافروں کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ سیاہ لباس والے مرد رات کو اپنا کام کرتے ہی ٹرین سے اتر جاتے تھے، اسی لیے صبح تک جب لڑکیوں کی حالت لوگوں کے سامنے آتی کوئی ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا اور بعض اوقات نشہ آور اسپرے انہیں اتنا بے اختیار کرتا کہ وہ چلتی ٹرین سے کود جاتی اور وہ تینوں مرد زخمی حالت میں بھی زیادتی کر جاتے تھے۔ وہ کھلے عام اپنا کام کر رہے تھے اور کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ لڑکیاں بھی ان کے بارے میں کچھ جان نہیں سکتی تھی کہ کسی کو بتا پاتی۔ وہ بعد میں بلیک میل ہوتی رہیں تو تب بھی لوگوں کے سامنے بدنام ہونے کے خوف سے منہ بند کیے رہیں۔ وہ ان بلیک میلرز کے کہنے پر پوری منصوبہ بندی سے گھر والوں کو بے ہوشی کی دوا دے کر سلا دیتی اور ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر اپنا آپ نیلام کر دیتی تھی۔ یہ سب جس رازداری اور خاموشی سے چل رہا تھا شاید کبھی کسی کو کچھ پتہ نہ چلتا، مگر جب لڑکیوں کی گمشدگی کی خبر لوگوں میں پھیلی تو پولیس کی مدد کرنے کے خیال سے ان لڑکیوں نے یہ سچ بھی کھول دیا۔ ان لڑکیوں کے سچ بتانے کے باوجود پولیس والوں کو ان بلیک میلرز تک پہنچنے میں ناکامی کا سامنا ہو رہا تھا، مگر پھر ایک روز گم ہونے والی لڑکیوں میں سے ایک ہوشیار لڑکی نے موقع پا کر کسی کا موبائل ہاتھ میں آتے ہی پولیس کا نمبر ملا دیا۔ اس نے پولیس کو مختصر الفاظ میں اس کوٹھے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ٹرین میں اغوا ہونے والی ایک لڑکی ہے۔ پولیس نے لڑکے کے بتائے ہوئے کوٹھے پر جب اچانک چھاپا مارا تو کوٹھا چلانے والے سب مرد و عورت کو پکڑ لیا۔ انہی میں وہ 3 مرد بھی شامل تھے۔ کوٹھے میں سے وہ سب لڑکیاں بازیاب ہو چکی تھیں جو ٹرین پر سفر کے دوران اغوا کی گئی تھی۔ پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک ہی گھرانہ تھا جس کے مرد و عورت مل کر یہ کاروبار چلا رہے تھے۔ وہ قریبی علاقے کی لڑکیوں پر ہاتھ ڈال کر لوگوں کی نظر میں نہیں آنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ٹرین میں سفر کرنے والی لڑکیوں کو چنا۔ وہ بعد میں ان لڑکیوں سے ساری معلومات لیتے اور فون پر ہی سب معاملات طے کر کے ان لڑکیوں کو ان کے شہروں کے عیاش مردوں کو بیچ کر پیسہ کمانے لگے۔ مگر پھر اس چیز سے بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا تو انہوں نے لڑکیوں کو اغوا کر کے ایک خفیہ جگہ پر جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب لڑکیوں کی تعداد بڑھی تو انہوں نے باقاعدہ کوٹھا بنا کر ان لڑکیوں کو بیچنا شروع کیا اور پیسہ کمانے لگے۔ وہاں ایک لڑکی کی ہمت نے سب کو بچا لیا تھا۔ پولیس نے ان سب کو پکڑ لیا اور لڑکیوں کا نام کسی کے سامنے بھی لائے بغیر خاموشی سے انہیں ان کے گھروں میں بھیج دیا۔ میں اس سب کے بعد بھی اب ٹرین میں چائے نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ میں نے ماں سے بات کی تو انہوں نے میری شادی کے لیے جمع کیا پیسہ اٹھا کر مجھے کاروبار کے لیے دے دیا اور میں نے ایک جگہ پر چھوٹا سا چائے کا ڈھابا کھول لیا جس پر میں چائے بنا کر بیچنے لگا۔ یہ کام میں نے سردیوں میں شروع کیا اور بسوں کے اڈے کے پاس اپنی جگہ بنائی۔ میری توقع کے مطابق سرد راتوں میں سفر کے لیے آنے والے مسافر مجھ سے چائے لے کر پینے لگے اور یوں میرا کام دنوں میں پوری طرح سے جم گیا۔ اب میں اپنے کام سے مطمئن ہوں۔
میرے گھر کے حالات بھی بہتر ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے باپ کو بھی ٹرین پر جانے سے روک دیا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پھر کبھی کوئی بھی مسئلہ ہونے پر میرے بوڑھے باپ کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے۔ اور آخر میں ٹرین میں سفر کرنے والے لوگوں سے ایک ہی بات کہوں گا کہ براہ مہربانی اپنی بیٹیوں کے باتھ روم جانے کے لیے خود ساتھ جایا کریں، اور سفر کے دوران جوان بہنوں بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ایسی غفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے کہ کوئی ان کی عزت سے کھیل جائے، ان کو بے آبرو کر دے اور وہ اتنی مجبور کر دی جائیں کہ اپنا جسم خود دوسروں کے سامنے پیش کرنے لگے۔ کوشش کریں سائے کی طرح ساتھ رہیں اور انہیں بھیڑیوں کی شکار نہ ہونے دیں۔